الحمد للہ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وشرح صدورنا بضیاء الإسلام والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإقامة الدين والإسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حوالے سے تو ہر مسلمان کا صحابہ کے متعلق یہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد بھی ہیں اور شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثار بھی ہیں۔ اور ایسے شاگرد اور جان نثار ہیں جو امام کائنات کے ساتھ جب تک جو صحابی بھی اس دنیا کے اندر زندہ رہا، بلکہ اس کے اندر زندگی کا کوئی معمولی سا رمق بھی موجود تھا، تو اس وقت تک وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جان نثار بنا رہا۔ اس کی ایک توجہ میری طرف کریں، بہت ہی آسان اور زندہ مثال ہے کہ انصار میں سے ایک صحابی ہیں، غالباً ان کا نام ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک میدان کے اندر، میدان جنگ میں، میدان کارزار میں زخمی ہوئے، اور زخمی اس قدر ہو چکے تھے کہ وہ موت و حیات حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً غزوہ احد کے اندر اتنے زخم ان پر آئے، اتنے زخمی ہوئے کہ وہ اس انتظار میں تھے اب یہ تھوڑی دیر تک میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے گی۔ اسی حالت میں، اسی کیفیت میں تھے کہ امام کائنات رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک قاصد اور نمائندہ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس جاتا ہے، انہیں تلاش کرتا ہے زخمیوں میں سے۔ حضرت سعد اس سے بس اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ملتے ہیں۔ ایک تو حضرت سعد کو وہ نمائندہ اور قاصد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلام عرض کرتا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں کہ آخری لمحات میں، زندگی کے بالکل آخری وقت میں رسول اللہ کا سلام ان پر پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی پر سلام کرتے ہیں یا کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ محض سلام اور دعا نہیں بلکہ رب کی مکمل رحمتیں اس بندے پر آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی انتہائیں ہوتی ہیں وہ اس بندے پر متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حضرت سعد کی خوش نصیبی ہے کہ زندگی کا آخری لمحہ ہے، تھوڑی دیر تک ان کی روح جسم سے جدا ہو رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلام پہنچتا ہے، لیکن آگے سے جو حضرت سعد نے جواب دیا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد فرماتے ہیں
کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیغام ہے اور ایک میری قوم انصار کے لیے پیغام ہے۔ حضرت سعد کے یہ آخری الفاظ ہیں زندگی کے، اس کے بعد روح پرواز کر جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میری زندگی کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی کی درخواست کرنا اور میری قوم انصار کو یہ پیغام دینا کہ ساتھ تمہارا سردار یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تمہارے زندہ ہوتے ہوئے میری قوم میں اگر ایک فرد بھی باقی ہو، ایک شخص بھی باقی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایک معمولی سا کانٹا چبھ جائے تو تمہارے زندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ حضرت سعد فرماتے پھر اپنے ایمان کی خیر منانا کہ نبی موجود ہو اور معمولی سی تکلیف کی حالت میں ہو اور نبی پر ایمان لانے والے صحابہ انصار میری قوم کے لوگ وہ بھی موجود ہوں اور رسول اللہ پر تکلیف آ جائے تو حضرت سعد فرماتے ہیں پھر اپنے ایمان کی خیر منانا۔ اور کل قیامت کے دن میں تم سے پوچھوں گا صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر ایمان تھا، وہ صرف شاگرد نہیں تھے، جان نثار تھے، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار، آپ کے ساتھ مل کر اس قرآن کو پوری کائنات میں پہنچانے والے۔ اور یہ جو آج کا پروگرام ہے صحابہ کی شان کے متعلق، شان، مقام اور عظمت، یہ شور ڈالنے سے، نعرے لگانے سے اور مختلف انداز سے اصل میں یہ نہیں پہچانی جاتی اور نہ یہ اس کا اصول ہے۔ شان اور مقام، عظمت، مقام اور مرتبہ کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں، اس کے پہچاننے کا اور اس کو سمجھنے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص یا جس جماعت، صحابہ ایک جماعت تھی، جس شخصیت یا جس جماعت کی شان اور مقام آپ نے معلوم کرنا ہے، جس طرح صحابہ کا مقام معلوم کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، ہمارے اصل مہمان وہ پہنچے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہ بڑے احسن انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے صحابہ کی شان، اللہ کے دین کا پیغام آپ کے سامنے سنائیں گے۔ شان اور مقام کو پہچاننے کا اصول یہ ہے کہ جس شخصیت کی شان بیان ہو رہی ہے، جس جماعت کی شان کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کا کردار دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے، کردار اور کریکٹر، اس کی زندگی وہ کس طرح کی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کردار وہ ویسے تو بہت بلند ہے، اور صحابہ نے جو کردار اتنا بلندی والا حاصل کیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا مختلف مقامات پر، وہ کردار صحابہ نے کہاں حاصل کیا، کہاں بنایا، اپنی تاریخ ساز شان، اپنی تاریخ کس مقام پر صحابہ نے رقم کی، کہاں اپنے کردار کے موتی انہوں نے بکھیرے، کون سا وہ میدان تھا جس میدان میں صحابہ نے اپنا کردار بنایا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ نے جس میدان کے اندر اپنا کردار بنایا اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت کا حصہ بنایا اور اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ اپنے لیے حاصل کیے، اولئک حزب اللہ، کہ یہ صرف رسول اللہ کی جماعت نہیں، یہ تو رب کا لشکر ہے، رب کی فوج ہے۔ یہ صحابہ نے دنیا کے کس خطے میں حاصل کیا، کس خطے میں یہ مقام صحابہ نے اپنے لیے چنا؟ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے
اور ان کے صحابہ آئے، ان پر ایمان لانے والے آئے، حواریین، ان کے لیے کوئی نہ کوئی مخصوص دائرہ ہوتا تھا، مخصوص علاقہ ہوتا تھا، مخصوص وقت ہوتا تھا۔ اس دائرے کے اندر، اس علاقے کے اندر انہوں نے اپنے اپنے کردار، اپنے اپنے اعمال کو بجا لایا۔ اس دائرے سے وہ باہر نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن صحابہ کو جو میدان ملا ہے نا، صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کا صرف میدان نہیں رکھا، صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف مکے اور مدینے کا میدان نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق چونکہ اعلان کیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے میرا پیغمبر، ہم آپ کو تمام کی تمام انسانیت کے لیے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہے ہیں۔ تو وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، انہوں نے اپنا کردار کے لیے جس میدان کا انتخاب کیا وہ پوری دنیا تھی، پوری دنیا اور دنیا کی تمام اقوام۔ اور جو اس وقت جو وہ زمانہ تھا صحابہ کے لیے، صحابہ نے کسی ایک علاقے کا انتخاب نہیں کیا، کسی ایک میدان کے لیے اپنے آپ کو مخصوص نہیں کیا، بلکہ صحابہ جس طرف نکلتے چلتے جاتے اور رب کا قرآن ساتھ پڑھتے جاتے، سناتے جاتے، لوگوں کو اسلام کا پیغام دیتے جاتے اور اسلام کے موتی بکھیرتے جاتے، اور ساری دنیا کے اندر صحابہ پھیل گئے۔ ہند کیا، سندھ کیا، عرب، عجم، ہر مقام پر صحابہ نے اپنے کردار کو پھیلایا۔ یہ ہے وہ صحابہ کا کردار۔ اور اگر اس کو ایک دوسرے انداز میں دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، نبوت کے بعد جو آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے، اس نبوی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو حجاز کا جو علاقہ ہے، عرب کا جو علاقہ ہے، وہاں تک قائم کر دیتے ہیں، نافذ کر دیتے ہیں، وہاں پر اس کا عملی ایک نظام مرتب کر دیتے ہیں، لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، ہر طرف اسلام کے جھنڈے لہراتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ کا یہ جو کام تھا اسلام والا، دین والا، رب کے قرآن والا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سنبھالتے ہیں۔ اور جو حجاز کے علاقے کے اندر کچھ چیزیں رہ گئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق ان کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا دین، مکمل دین وہاں پر قائم دائم ہو جاتا ہے اور پوری طرح سے پورے عروج پر چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم وہیں نہیں بیٹھے رہتے کہ عرب مل گیا، حجاز مل گیا، یہاں پر اسلام ہے، خلافت ہے۔ حضرت فاروق اعظم قرآن کے اس پیغام کو، دین اسلام کے اس نظام کو عرب سے باہر نکالتے ہیں اور انٹرنیشنل دنیا کے اندر اپنا قدم رکھتے ہیں۔ ایران کیا، روم کیا، ان کو فتح کر لیتے ہیں، وہاں پر اسلام پہنچا دیتے ہیں۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی اس پر قناعت کر کے، بادشاہت قائم کر کے، وراثت کے اندر جو ملتی ہے اس طرح سے نہیں بیٹھ نہیں جاتے، اس کو اور ترقی دیتے ہیں اور دین اسلام آپ کے یہاں ہندوستان میں آ جاتا ہے۔ اس طرح صحابہ نے دین اسلام کو محنت کر کے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے بھی دین کے اندر مزید ترقی کی اور دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ اور یہ صرف صحابہ نے تقریریں کر کے، بیان کر کے، پروگرام کر کے یا نعرے لگا کر، شور کر کے نہیں کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں غزوہ موتا کا واقعہ کہ دیکھیں صحابہ کا کردار کیسا تھا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ کون لوگ تھے اور کس محنت اور جد و جہد کے ساتھ، مشقت کے ساتھ انہوں نے دین اسلام کا یہ پیغام ہم تک پہنچایا۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ موتا کے مقام پر جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے کفار کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، علی کا بھائی ہو، حضرت علی خود شیر خدا ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، حیدر کرار ہیں۔ حضرت ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر اس جنگ کے اندر اس انداز سے لڑے، اتنی جرت اور بہادری کے ساتھ کفار کے ساتھ مقابلہ کیا کہ جب جنگ رکتی ہے حضرت جعفر کا جسم لایا جاتا ہے، زخمی جسم ہے، شہید ہو چکے ہیں حضرت جعفر، تو حضرت جعفر کے جسم پر نشان ہی نشان ہے تلواروں کے، تیروں کے۔ تو فرماتے ہیں میں گننے لگا، اس چھوٹے سے وجود پر میں نے نشان گنے تو 50 نشان تھے۔ اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں مزے کی بات، ایک نشان بھی پیٹھ پر نہیں تھا، پشت پر نہیں تھا، سارے سینے پر نشان تھے، سارا اپنا سینہ سامنے کیا، پیچھے نہیں ہٹے، اور دین اسلام کے دشمنوں کے ساتھ اس جرت اور بہادری کے ساتھ جنگ کی۔ تو صحابہ کا یہ کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے کردار کو قرآن مقدس میں بیان کیا کہ صحابہ نے یہ کردار اپنا کس میدان میں بنایا اور کس میدان کے اندر اپنے کردار کے گھوڑے دوڑائے اور کہاں پر اپنی شان اور مقام کی تاریخ رقم کی۔ اور صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک میدان مقرر کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ 26ویں پارے میں سورہ الفتح کے اندر بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی ارسل رسولہ، اللہ کریم نے اعلان فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی، رب دی ذات او ذات ہے، نال نال اللہ نے اپنا تعارف بھی، اپنی پہچان بھی کروائی کہ اللہ دا اگر تعارف حاصل کرنا ہے، رب دی پہچان حاصل کرنی ہے، فرمایا ارسل رسولہ بالہدی، میں اللہ دی نشانیاں دے اندروں، پہچان دے اندروں ایک بہت بڑی نشانی، بہت بڑی پہچان اے ہے، میں رب نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا ہے، ارسل رسولہ، میں وہ پیغمبر خالی نہیں بھیجیا، اس دا صرف نا نہیں ہے، صرف وہ دے متعلق باتاں نہیں، بلکہ اللہ کریم فرما دین ارسل رسولہ بالہدی، میں اس پیغمبر نو ایک ہدایت نامہ دے کے بھیجیا، ایک قانون دی کتاب دے کے بھیجیا، میں اس پیغمبر نو ایک نظام دی کتاب دے کے بھیجیا، ودین الحق، اس پیغمبر نو میں اللہ نے دین حق دے کے بھیجیا ہے۔ میں اللہ نے اس پیغمبر دی ڈیوٹی کیا لگائی ہے، میدان اس پیغمبر نو کیڑا ملیا ہے، فرمایا لیظہرہ علی الدین کلی، میں اللہ نے اعلان کیتا ہے، ذمہ داری اے لگائی ہے، ڈیوٹی اے لگائی ہے، لیظہرہ علی الدین کلی، اس قرآن نو، اس پیغام نو، اس ہدایت نامے نو دنیا دے تمام باطل ادیان تے غالب کر دینا ہے۔
کیا کرنا ہے؟ تمام کے تمام جتنے بھی باطل یہود و نصارہ، یہود و ہنود، جتنے بھی باطل نظام، باطل دین ہیں، ان سب پر دین اسلام کو غالب کر دینا۔ اب یہودیت کہاں ہے، عیسائیت کہاں ہے؟ مختلف کونوں میں مجوس تھے، ہنود تھے، مختلف ادیان دنیا میں تھے، باطل قسم کے مذہب چل رہے تھے، انہوں نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کی ہوئی تھی۔ جب صحابہ قرآن کو لے کر نکلے تو صحابہ نے تمام کے تمام ادیان کو، تمام کے تمام باطل دینوں کو مغلوب کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ وہ یا تو اسلام کے ماتحت زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے اور یا پھر وہ دنیا سے اپنا خاتمہ کر چکے تھے۔ اب صحابہ کی مختصر سی جماعت تھی، کوئی طاقت قوت ساتھ نہیں تھی۔ مقابلہ کن کے ساتھ ہے؟ رومیوں کے ساتھ ہے، بہت بڑی امپائر تھی، بہت بڑی سلطنت تھی۔ مقابلہ کن کے ساتھ ہے؟ ایرانیوں کے ساتھ ہے، ایرانی بہت بڑی حکومت اور طاقت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اس مختصر سی چھوٹی سی جماعت کو تسلی دی، حوصلہ دیا، فرمایا کفا باللہ شہیدا، میرے صحابہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں، غم کرن دی ضرورت نہیں، دنیا دے وسائل اور اسباب نہیں دیکھنے، میں اللہ اعلان کر رہا کفا باللہ شہیدا، تھوڑے اس کردار تے میں اللہ آپ گواہیاں دے رہا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم دے زمانے دے اندر ایک لشکر لے کے نکلے، ایران دے طرف لشکر جا رہے ہیں۔ جڑے جڑے رستے دے اندر علاقے آئے، جڑی جڑیاں حکومتاں اور سلطنتاں آئیاں، حضرت سعد فتح کردے جا رہے نے، فتح کردے جا رہے نے، کردیاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ تے پہنچ جاندے نے۔ ایران دوسری طرف ہے، حضرت سعد دریا دے ایک طرف پہنچے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر نو جس وقت دریا دے کنارے تے لے کے پہنچے، رومیاں نے، ایرانیاں نے سارے رستے اور پل توڑ دیتے، ختم کر دیتے سارے رستے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر نال ہم کلام ہوندے نے، لشکر نو مخاطب کردے نے، اے میرے جان نثار، میرے ساتھیو، ایرانیاں نے سارے رستے ختم کر دیتے، پل توڑ دیتے نے، دریا دا سفر ہے، دریا بھی بڑا گہرا ہے، دجلہ ہے، دجلہ دیاں موجاں، پانی اپنے جوش دے اندر آیا ہوا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، مینو اے مشورہ دیو، پیچھے جا کے پل دا انتظام کریے، پل بنائیے، یا اپنے ایمان دے سر تے اپنے گھوڑیاں نو دریا دے اندر دوڑا دئیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ایمان افروز جملہ بولیا، فرمایا امیر لشکر سعد، میرا اتنا یقین اور اطمینان ہے، میں یہودیت بھی دیکھی ہے، میں عیسائیت نو بھی بڑے قریب تو دیکھا ہے، میں مجوسیاں دے اندر پیدا ہویا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں اللہ دے پیغمبر دا جس وقت کلمہ پڑھیا، دین اسلام دیاں تعلیمات حاصل کیتیاں، میں اس نتیجے تے پہنچیاں، سارے دے سارے دین ویکھ کے کہ رب دا دین اسلام ایسا دین ہے، دنیا دی کوئی طاقت اس نو مغلوب نہیں کر سکتی، اے دین دنیا دے کونے کونے تے پہنچنا ہے، تے اجے دین دنیا دے کونیاں تے نہیں پہنچیا، میرا یقین تے اطمینان ہے کہ اس دین دے پہنچان والے کدی بھی غرق نہیں ہو سکتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت جملہ سنیا تے اپنا گھوڑا دریا دے اندر سڑ دیتا، گھوڑے نو دریا دے اندر ڈال دیتا۔ حضرت سعد نو ویکھ کے سارے صحابہ نے اپنے گھوڑے دریا دے اندر، مورخین نے لکھیا پانی بڑیاں موجاں دے اندر ہے، پانی بڑا جوش مار رہا ہے، مگر صحابہ گپ شپ دے انداز دے اندر دریا عبور کر جاندے نے۔ سامنے ایرانی جس وقت دیکھتے نے حضرت سعد اپنے لشکر نو لے کے بغیر پل تو دریا نو کراس کر کے آ چکے نے،
ایرانی جب یہ دیکھتے ہیں، ایرانیوں کے جملے پر اب غور کرنا، ایرانی دیکھ کرنا کہ یہ کیسا لشکر ہے، بغیر پل کے، بغیر کسی وسیلے اور اسباب کے، بغیر کشتیوں کے، گھوڑوں پر دریا کو کراس کر لی۔ ایرانی ایسے غور کے ساتھ دیکھنے لگے کہ یہ جن ہے یا انسان ہے، اور ساتھ ایرانیوں کا سپہ سالار وہ یہ آواز لگاتا ہوا دیواں آمدن کہ دیوانے آ گئے ہیں، اپنا سارا علاقہ، اپنی سلطنت، حکومت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا ایران کا وہ علاقہ صحابہ کے سپرد کر دی۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، کردار تھا، اتنا عظیم الشان اور اتنا بلند کردار کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کے کوئی وسیلہ، دنیا کا کوئی سبب ان کے ایمان اور طاقت کے آگے کبھی بھی وہ حائل نہیں ہوا۔ صحابہ کا یہ اتنا وسیع کردار کہ حضرت، یہ ایک واقعہ نہیں کہ صرف حضرت سعد یا ان کے لشکر نے اپنے گھوڑے دوڑائے، ایسے بے شمار واقعات ہیں، اور صحابہ کا کردار بڑا ہی پاکیزہ، بڑا اجلا، بڑا صاف، بڑا شفاف تھا۔ امانت دیانت اس قدر تھی کہ کفار کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی صحابہ، حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقہ فتح کیا، اور عیسائیوں کا وہ علاقہ جب فتح کیا تو عیسائی حضرت عبیدہ کے ماتحت آ گئے، ان کی نگرانی میں آ گئے، ان کی سلطنت میں آ گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کی طرف جانا چاہا اور اس علاقے کو چھوڑنا چاہا۔ اب عیسائیوں سے حضرت عبیدہ نے ایک پورے سال کا جزیہ وصول کر لیا، ٹیکس وصول کر لیا، ان کی حفاظت کرنے کی جو ذمہ داری لی تھی، سیکورٹی کی، ٹیکس وصول کر لیا تھا حضرت عبیدہ نے۔ لیکن جب آگے جانے لگے، سال پورا ان کی حفاظت نہیں کر سکے، اپنی مدت پوری نہیں کی، آگے جاتے ہوئے حضرت عبیدہ نے جتنی بھی رقم تھی وہ واپس کر دی کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکے، ہم آگے جا رہے ہیں، یہ اپنی رقم واپس لے لو۔ وہ عیسائی رونے لگے کہ تم تو ہمارے محافظ بن گئے تھے، اگرچہ تم ہمارے مذہب کے نہیں تھے۔ ان کی عورتیں، ان کے بچے صحابہ کا بلند اور پاکیزہ کردار دیکھ کر اس قدر روئے کہ کچھ تو اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور کچھ صحابہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم اپنے دشمنوں، اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ مل کر، اپنے ہم مذہبوں کے خلاف اور تمہارے ساتھ مل کر ہم اپنے عیسائیوں کے مقابلے میں لڑتے ہیں تمہارے ساتھ مل کر۔ اتنے صحابہ جو ہے وہ بلند کردار کے تھے کہ دشمن بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اپنی حالت پر بھی ہم ذرا غور کریں، اپنے بھی ساتھ نہیں چلتے، بھائی کا بھائی کے ساتھ جھگڑا، والدین کا اولاد کے ساتھ، باقی مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہمارے حالات۔ تو پھر آج ہمارا ملک اور ہماری حالت جس نازک ترین وقت پر اور نازک ترین مرحلے پر پہنچ چکی ہے، اس کے ذمہ دار تو ہم خود ہیں، کیونکہ ہمارے لیے اصل نمونہ تو صحابہ کی ذات تھی، جہاں امانت بھی ہے، دیانت بھی ہے، جہاں ایفائے عہد بھی ہے، جہاں عبادت بھی ہے۔ غیر مسلم صحابہ کو کہتے ہیں ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ صحابہ کی زندگی کو دو جملے کے اندر ایک غیر مسلم نے بیان کیا کہ ان کی اگر راتوں کو دیکھا جائے تو راتوں کو یہ صوفی، یہ راہب، یہ دنیا سے لا تعلق نظر آتے ہیں کہ انہیں تو دنیا کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ رہبان باللیل، رات کو ایسے رب کے سامنے قیام کر رہے ہوتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر دن کو دیکھے فرسان بالنہار، دن کو یہ شاہ سوار بنے ہوتے ہیں گھوڑوں پہ، علاقے کے علاقے، ملکوں کے ملک فتح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کا کردار اور صحابہ کی زندگی اور سیرت اتنی پاکیزہ تھی، اتنی اعلیٰ تھی کہ اللہ کا قرآن صحابہ کے متعلق بار بار صحابہ کے کردار کو بیان کرتا ہے، حتیٰ کہ جب ایمان کی باری آئی تو ایمان کے لیے نمونہ صحابہ کی شخصیات قرار پائی۔
کہ ایمان جو ہونا چاہیے وہ صحابہ جیسا ایمان ہونا چاہیے. جب صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو اللہ کے دربار میں وہ ایمان قابل قبول ہے، وہ ایمان معیار ہے. تو اس لیے اصل میں ہمارے لیے نمونہ صحابہ کی شخصیات کے اندر ہے، صحابہ کی سیرت کے اندر ہے. ہمارے نوجوان کو صحابہ کی سیرت پڑھنی بھی چاہیے، سمجھنی بھی چاہیے، اور صحابہ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی بنانا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق صحابہ جیسی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.